میں فوزیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے ایک روم میں لے آیا۔ بہت ہی بہترین قسم کا روم تھا جس میں ایک بہت بہترین قسم کا بیڈ بچھا ہوا تھا۔ میں نے فوزیہ کو کہا کہ یہاں میرے ساتھ بیٹھو۔ فوزیہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سے کہہ رہا تھا کہ فوزیہ، اس دن کا میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا اور بالآخر یہ دن آ پہنچا۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ پورا دن ایک اکیلے روم میں گزاروں، اور دیکھو تم میرے پاس ہو، ہم دونوں اکیلے ہیں اور اکیلا روم ہے۔ میں ان لمحوں کو اپنی زندگی کے یادگار لمحے بنانا چاہتا ہوں۔ فوزیہ کہنے لگی کہ وقاص، مجھے بھی اس لمحے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بھی تمہارے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سما جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لو اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا لو۔ میں نے کہا فوزیہ، اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا، چلو کام شروع کرتے ہیں۔ فوزیہ کہنے لگی، میں تو کب سے تیار ہوں، میں تو بس تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تمہیں جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں راضی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم خود بھی سکون حاصل کرو اور مجھے بھی اچھی طرح سے سکون پہنچاؤ۔ خود بھی جنت کی سیر کرو اور مجھے بھی جنت کی وادیوں کی سیر کراؤ۔ یہ کہہ کر میں اس کو لٹانے ہی والا تھا کہ دروازے کی بیل بجی۔ ایک دم اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اور میں بھی ایک دم حیران و پریشان ہو گیا کہ اس وقت گیٹ پر کون آ گیا تھا۔ میں نے کہا فوزیہ، تم یہاں بیٹھو، میں گیٹ پر دیکھ کر آتا ہوں کہ آخر کون آیا ہے۔ اور پھر میں اپنے کپڑے درست کر کے گیٹ پر آیا تو ہماری پڑوس والی لڑکی ندا تھی، جس کی عمر 17 سال تھی، اور وہ بھی نئی نئی جوان ہوئی تھی۔ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کا بڑا بڑا سینہ تھا اور دودھ کے جیسی سفید تھی۔ میں نے کہا جی ندا، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ وہ کہنے لگی وقاص، امی نے بریانی بنائی تھی، وہی دینے آئی ہوں۔ اس نے بریانی کی پلیٹ مجھے پکڑائی، میں نے اس سے بریانی لے لی۔ میں نے کہا تم رکو، میں پلیٹ خالی کر کے دیتا ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں خالہ سے مل لوں۔ میں نے کہا کہ ندا، گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے رشتہ داروں کے ہاں ایک چھوٹی سی پارٹی تھی تو سب لوگ وہیں گئے ہیں، میں گھر پر اکیلا ہوں۔ تو ندا نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، مجھے ویسے بھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی اکیلے میں۔ وہ ایک دم اندر آنے لگی۔ اس سے کیا پتا تھا کہ پہلے سے میرے روم میں فوزیہ موجود ہے، جو ندا سے 2 سال بڑی تھی، جس کی عمر لگ بھگ 19 سال ہے، اور فوزیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اور آج میں فوزیہ کا کام تمام کرنے والا تھا۔ اب یہ بیچ میں ندا بھی آ گئی تھی۔ اب جیسے ہی ندا گیٹ سے اندر آنے لگی تو میں نے کہا کہ ندا، گھر میں میرے کچھ فرینڈ آئے ہوئے ہیں، تمہارا اس طرح اندر آنا اچھا نہیں ہے، وہ کچھ غلط نہ سوچ لیں ہمارے بارے میں۔ تم ایسا کرو، 1 گھنٹے بعد آنا، وہ لوگ جب چلے جائیں گے، اور گھر والوں کو بول کے آنا کہ میں پلیٹ لے کر آتی ہوں۔ تو ندا کہنے لگی ٹھیک ہے وقاص، میں 1 نہیں 2 گھنٹوں کے بعد آؤں گی۔ اور پھر ندا چلی گئی۔ اب میں دل میں سوچنے لگا کہ پہلے اس فوزیہ کو لٹاتا ہوں، اس کے بعد اگر ندا آ گئی تو آج اس کا بھی کام تمام کر دیتا ہوں۔ اور پھر میں بریانی لے کے اندر روم میں آ گیا۔ پھر میں نے فوزیہ سے کہا کہ فوزیہ، پہلے بریانی کھانی ہے یا ہم لوگ اپنا کام کریں؟ فوزیہ کہنے لگی کہ وقاص، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ میں نے فوزیہ سے کہا کہ یہ ہمارے پڑوس والی خالہ نے بریانی بھجوائی ہے، وہ ہماری بہت اچھی پڑوسی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آ جاؤ فوزیہ، بریانی کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آرام سے کام شروع کرتے ہیں۔ پھر ہم دونوں نے بیٹھ کر بریانی کھائی، اور بریانی کھانے کے بعد ہم تقریباً 30 منٹ تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ فوزیہ ریڈی ہو جاؤ تو گیم شروع کرتے ہیں۔ فوزیہ کہنے لگی ٹھیک ہے وقاص، میں تیار ہوں۔ پھر میں فوزیہ کے ساتھ کھیلنے لگا، اور کھیلتے کھیلتے میں نے اس کا سب کچھ دور کر دیا اور اپنا بھی سب کچھ ہٹا دیا، اور پھر ہم دونوں جنت کی وادیوں میں سیر کرنے لگے۔ اس کا بھی پہلی دفعہ تھا اور میرا بھی پہلی دفعہ تھا۔ ہم دونوں اس کام میں اناڑی تھے۔ تھوڑی سی مشکل اس سے بھی ہوئی، تھوڑی مشکل مجھے بھی ہوئی، تھوڑی تکلیف اس سے بھی ہوئی، تھوڑی تکلیف مجھے بھی ہوئی، لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ ہر اندھیری رات کے بعد اجالا ہے۔
پھر تکلیف کے بعد جو راحت اور سکون ملا وہ کمال کا تھا۔ تقریباً 30 منٹ لگے تھے اور ہم دونوں نے کام مکمل کر لیا تھا، اور پھر میں نے کہا کہ فوزیہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر جب موقع ملے گا تو میں تمہیں بلا لوں گا اپنے گھر۔ اور پھر فوزیہ چلی گئی۔ میں بس نہا دھو کر فریش ہو کر بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر ندا کھڑی تھی۔ میں نے کہا آ جاؤ ندا اندر۔ ندا مجھ سے کہنے لگی وکاس تمہارے دوست چلے گئے؟ میں نے کہا ہاں ندا وہ چلے گئے ہیں۔ اور پھر میں ندا کو لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر ہم لوگ باتیں کرتے رہے، کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے فوزیہ کو لٹایا تھا اور اس کا کام تمام کیا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا مجھے وقت مل جائے تاکہ میں تیار ہو سکوں۔ اور پھر تقریباً 30 منٹ کے بعد میں ندا کے ساتھ شروع ہو گیا۔ ندا کافی عرصے سے مجھے پسند کرتی تھی، اس بات کا مجھے بھی علم تھا، لیکن میں کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھا جو مجھے آج ملا تھا۔ اب کیونکہ میں پہلے فوزیہ کے ساتھ کر چکا تھا تو دوسری باری میں ہمیشہ لمبا جاتا ہے مرد۔ اب میں تھوڑا آرام سے کر رہا تھا کہ تھوڑا لمبا جا سکوں، اور اس ندا کا بھی پہلی مرتبہ تھا۔ پہلے تو وہ کافی تکلیف محسوس کر رہی تھی، پھر اس سے بھی بہت اچھا فیل ہو رہا تھا، اور اس طرح ہمارا کام چلتا رہا اور مجھے بھی بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے قریب ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد میرا کام ہو گیا۔ البتہ ندا کا کام بہت پہلے ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ فوزیہ سے بھی جلدی اس کا کام تمام ہو گیا تھا، اور پھر میں نڈھال ہو کر پڑا رہا کیونکہ میں نے 2 باریاں لی تھی، اس لیے میں زیادہ تھک گیا تھا۔ اور پھر ندا مجھ سے کہنے لگی وکاس جب بھی تمہارے پاس ٹائم ہو تو مجھے بلا لیا کرو، اب میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ اور پھر یہی ہونے لگا، کبھی ندا تو کبھی فوزیہ، کبھی ندا تو کبھی فوزیہ۔ ان دونوں کے ساتھ میں خوب انجوائے کرتا تھا، اور وہ دونوں بھی میرے ساتھ خوب انجوائے کرتی تھی۔ پھر ایک دن فوزیہ کی شادی دوسری جگہ ہو گئی، اور پھر ندا آتی تھی مجھ سے ملنے، اور تقریباً 1 سال بعد میں نے گھر والوں کو ندا کے گھر پہ بھیجا اور ندا سے میری شادی ہو گئی، اور آج میرا ایک بیٹا ہے 2 سال کا، اور میں ندا کے ساتھ ایک بہترین اور خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنی ہے تو کامنٹ میں نیکسٹ پارٹ ضرور لکھیے۔ شکریہ۔